فرمایا کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے پرانی قبر سے انسانی کھوپڑی نکلی پڑی تھی، نہ معلوم کتنی مدتیں گزر چکی تھیں اس پر، وہ سیدھا کر دیا تھا۔ امتداد زمانہ نے اسے فرمایا یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ میرا پاؤں لگا تو ریزہ ریزہ ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ میں تو بہت بڑے خان کا سر ہوں، میں تو بہت بڑے نواب کا سر ہوں، بہت بڑے چودھری کا سر ہوں، اس پہ کبھی بہت اونچا کلا اور امامہ رکھا جاتا تھا، کمزوروں پر فرعون بن کر اکڑتا تھا۔ کمزور اور غریب میرے سر کی بلندی کو دیکھ کر کانپا کرتے تھے، آج تو نے پاؤں رکھ کر مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک اور بھی سن لیجیے، عباسی حکمرانوں میں سے ایک حاکم، ایک بہت بڑا عباسی بادشاہ اسپ تازی پر شوخ گھوڑے پر بیٹھا لشکر کے ساتھ جا رہا ہے۔ ان میں جہاں کچھ اچھے لوگ گزرے ہیں وہاں متکبر بھی گزرے ہیں، کچھ تو ایسے متکبر تھے عباسیوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ پہنچ کر حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا ابن عمنا، چچا کے بیٹے کیا حال ہے؟ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بھتیجے تھے، حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کوئی عباس سے تو پوچھے کہ تو نے حضور کو کس نظر سے دیکھا؟ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا هل انت اکبر من رسول اللہ، کیا آپ حضور سے بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی عمر حضور سے زیادہ ہے، لیکن یہ جو بڑائی کا لفظ تھا تقابل میں، وہ اپنی طرف حضرت عباس سن کر برداشت نہ کر سکے، تڑپ گئے، کہنے لگے ولدت قبلہ وہو اکبر منی، میں ان سے پہلے پیدا تو ہوا ہوں لیکن بڑا تو ان سے کوئی نہیں، بڑے وہی ہیں میرے، اللہ کے بعد وہی بڑے ہیں ساری کائنات میں۔ یہ تو حضرت عباس کا ذوق ہے، لیکن اولاد میں ایسی جنس پیدا ہوئی کہ روپے نے میدے میں ایسا غبار بھرا کہ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن عمنا۔ اسپتالی پہ چلا جا رہا ہے شوخ گھوڑے پر، اسی طرح قبرستان سے گزرا، گھوڑے کے سم قبر پہ لگے، اس کی مٹی اڑی تو ان ذروں سے آواز آئی،
یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا، جس سے چاہے بلوا لے، سنگریزوں سے بلوا لے، چاہے تو نباتات سے بلوا لے، جمادات سے بلوا لے، نہ بولنے دے تو 25 سال کے نوجوان کو گنگا بنا کے چپ کرا دے، یہ سب اسی کے اختیار میں۔ کبھی کبھی کسی کے غرور اور فرعونیت کا علاج کرنے کے لیے ہر کے عادت کے طور پہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ قبر کی مٹی اڑی گھوڑے کے پاؤں سے ٹکرا کر اس سے آواز آئی کہ ایم اکبر محبینا علی الارض مجدینا، ایم اکبر محبینا علی الارض مجدینا، کما انتم کذا کنا کما نحن تکونون۔ اسپِ تازی پر تکبر کے ساتھ جانے والے، غرور میں جھوم جھوم کر گزرنے والے، اللہ کے کمزور بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، قبروں کی مٹی لوٹ کر گزرنے والے، یہ نہ بھولنا کہ کبھی ہم بھی تم جیسے ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ کبھی تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ کما انتم کذا کنا کما نحن تکونون۔ کوئی نہیں بچا سکے گا، کبھی نفس کے اس دھوکے میں نہ آ جائیے گا اور اپنے خالق سے دور نہ ہو جائیے گا۔ اچھی سے اچھی دوائی بھی موت سے نہیں بچا سکتی، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی موت سے نہیں بچا سکتا۔ وہ کیا ہے جی؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ پیچھے کیا ہے؟ نہیں، اس سے پیچھے ہاں، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ جب موت کی سچائی سر پہ آ جاتی ہے، بیمار اور اس کے وارث کہتے ہیں کوئی پھونکنے والا لاؤ، کوئی دم کرنے والا لاؤ۔ وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جو سے بڑھا کے، انہوں نے بھی تو دکانیں کھول رکھی ہیں نا جی، جن کی اللہ سے نہیں بن آتی پھر وہ وہاں جاتے ہیں ان کے پاس، جن کی اللہ سے بن آئی ہے وہ سب اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانہ میں کوئی دربار، کوئی سرکار نہیں تھا، نہ جھنڈیاں تھیں، نہ جھنڈولے تھے، نہ قبریں تھیں۔ قبریں تو تھیں، مرتے تو سب، لیکن یہ آستانے اور دکانیں جو بنا رکھی ہیں یار لوگوں نے، یہ کاروبار اس وقت نہیں تھا، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ جس نے مانگنا ہوتا وہ اللہ سے مانگے۔ انہوں نے اپنے آقا کو جو یہی دیکھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں کھڑے ہیں، کس کے آگے؟ اللہ کے آگے۔ اور اس قدر عبادت، اس قدر عاجزی، اس قدر تواضع، اس قدر انکسار
کہ خود معبود کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب تو خود کو خوش کرنے کے لیے ساری رات میری یاد میں کھڑا رہتا ہے، تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتا ہے، او میرے محبوب تو ذرا مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرنا۔ عبادت تو ہوئی کہ معبود کہے بس کر میرے محبوب ذرا آرام تو کر لے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی گزری کہ پوری رات میرے محبوب نے عبادت میں گزار دی، قیام اتنا لمبا کہ ہم سمجھتے پوری رات قیام میں گزر جائے گی، پھر رکوع اتنا طویل کہ ہم سمجھتے شاید پوری رات رکوع کی حالت میں گزر جائے گی، پھر سجدہ اتنا طویل کہ خیال ہوتا شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے گی، پھر تلاوت میں قرآن کی تلاوت کے دوران جب اللہ کے غضب اور ناراضگی کی آیتیں آتی ہیں تو حضور کی آنکھیں برستی ہیں، جب اس کے فضل و کرم کی بات ہوتی ہے تو لہجے میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ فرماتی ہیں حضور کی عاجزی دیکھ کر ہمیں رحم آیا کرتا تھا۔ تم پہ بھی قربان جاؤں نمازیوں، جس خلوص اور جس عاجزی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کی کیا بات ہے۔ ایک مچھر آ جائے پوری مسجد کی صفوں کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نچوا کے رکھ دے گا سب کو۔ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کھانسنے کے لیے، کھجلی کرنے کے لیے، ذرا کوئی بات ہو جائے۔ زین العابدین حضرت زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، جب وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے تو چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور سردیوں میں بھی پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمانے لگے جب وضو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کس کی عدالت میں جا رہا ہوں، بس یہ تصور مجھے گھائل کر دیتا ہے کہ کس کی عدالت میں جا رہا ہوں۔ اور ہم تو تجارت کی باتیں بھی مسجد میں آ کے کرتے ہیں، کیونکہ وہاں بازار میں یاد نہیں آتی جو باتیں ہمارا پیر صاحب جو ہے جناب ابلیس وہ یہاں یاد دلاتا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، گھپلا بھی کرتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جمع کر رکھا ہے مکھن کو بھی گوبر کو بھی، نیک بھی ہیں فنکار بھی ہیں۔ ایک آدمی نے کہا جی آپ نماز تو بہت پڑھتے ہیں لیکن آپ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، سمگلنگ بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، یہ کچھ آپ عجیب سی صورتحال ہے آپ کی۔ اگر آپ کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی میزان میں، حشر کے میزان میں، تو کیا کرو گے؟ حج پہ بھی جاتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو، ڈنڈی بھی مارتے ہو، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہو، اگر میزان میں تمہاری نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جنت میں جانا پسند کرو گے کہ جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ کہنے لگا جنت جہنم کا تو مجھے پتا نہیں، اللہ سے کہوں گا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں بھیج دیجیے۔ یہ ہے اصل بات، ہماری منزل ہے 4 پیسے کا فائدہ۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ بندے کو مٹا کر بندگی کی بلندی تک پہنچانے کا مرکز ہے۔
کیا کہا میں نے؟ بندے کو مٹا کر بندگی کی عروج اور بلندی تک پہنچانے کا مرکز ہے. جو یہاں نہیں مٹا اس جیسا بدبخت کوئی نہیں. جو مسجد میں آ کر بھی چودھری بننے کی کوشش کرتا ہے, جو مسجد میں آ کے بھی سر اونچا رکھتا ہے, اس جیسا بدبخت کوئی نہیں. منافقین نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد میں پتھر برسائے تھے. خلیفۃ المسلمین تھے. اشارہ کرتے تو ساری فوج ان منافقین کو ریزہ ریزہ کر دیتی. منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حضرت عثمان خطبہ دے رہے تھے. منافقین نے پتھر مارنا شروع کر دیے. اتنے زخمی ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے حضرت علی نے پوچھا, امیر المومنین کیا حکم ہے ہمارے لیے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں, ہم انہیں کیا سزا دیں؟ فرمایا نہ میں انہیں کچھ کہتا ہوں نہ آپ انہیں کچھ کہیے, سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے. مسجد میں پتھر کھاؤں گا, زخمی ہو جاؤں گا, گھائل ہو جاؤں گا, لیکن محمد کی مسجد اور محمد کے شہر میں انسانی خون کا بہنا گوارا نہیں کروں گا. لائے نا کوئی یہ درس, لائے نا کہیں سے کوئی یہ صبر اور حوصلہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ہمیں علم آیا کرتا تھا حضور کی عاجزی کو دیکھ کر. کس قدر عاجزی, کس قدر تواضع. فرماتی ہیں ایک رات پوری یہ آیت پڑھتے ہوئے گزر گئی. فرمایا ان تعذرهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے اللہ اگر تو میری امت کے گناہ گاروں کو, میری امت کے خطا کاروں کو ان کے گناہوں اور خطاؤں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں, تجھے کون روک سکتا ہے؟ اختیار والا بھی تو اور یہ سب تیرے بندے ہیں, تجھے روکنے والا کوئی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر میرے برستے ہوئے آنسو کو دیکھ کر میری امت کے گناہ گاروں کو تو معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ساری رات گزر گئی روتے ہوئے. میرے عزیز نوجوانوں, خون کے چند قطروں نے تمہیں دھوکہ دیا. میرے محترم بزرگوں, چند روپوں نے تمہیں دھوکہ دیا. تم آزاد ہو گئے ہو, تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ رات کی تنہائی میں رو رو کر تمہاری بخشش کی دعا مانگنے والے محمد کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے آقا کے دل پر کیا گزر رہے ہیں